الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سمیر احمد پروگرام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں 3 اقساط آپ نے ملاحظہ کی۔ گزشتہ 2 اقساط میں ہم نے گفتگو کی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح حیات پر، آپ کی علمی قابلیت پر، علم تصوف پر اور علم فلسفہ پر جو آپ کو کمال حاصل تھا۔ علماء کرام نے سحر حاصل گفتگو فرمائی، اور آج کی اس تیسری اور لاسٹ ایپیسوڈ میں، بلکہ یوں کہتے ہیں نا کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آج کی اس ایپیسوڈ میں جو موضوع سخن ہے وہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی قابلیت، علمی مقام و مرتبہ اور آپ کی تصانیف ہے۔ حسب روایت، حسب معمول گفتگو کرنے کے لیے مقتدر جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں، بلکہ یوں کہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ بارہا بہت سے پروگرامز میں مفتی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، اور دیکھنے والے ہمارے کروڑوں ناظرین تک الحمدللہ تعلیمات دین متین پہنچاتے ہیں، بہت آسان انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ، شکر۔ جزاک اللہ۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور جید عالم دین، ماشاءاللہ جب کلام آپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جو کنیکٹیوٹی اور جو ایک روانی ایک تسلسل جو آپ کی گفتگو میں ملتا ہے، یقین جانیے بلا مبالغہ عرض کروں، لگتا یوں ہے کہ کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے اور مفتی صاحب اس کو پڑھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے، عمدہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی سر خیر مقدم کرتے ہیں، جزاک اللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور قبیلہ حسان سے، دنیا ناز سے ایک خوبصورت آواز ہمارے بھائی، ہمارے دوست تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد سے، ابصار رحیم صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ تعارف کے بعد میں یقیناً اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف جائیں، میں مختصراً جیسے کہ سرنامہ کلام میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج علمی مقام اور مرتبہ جو امام محمد غزالی کا ہے اور آپ کی تصانیف ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور قبل از گفتگو میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ابصار رحیم ہمارے محترم بھائی حیدرآباد سے تشریف لائے، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اول و آخر ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرے
کرم تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابصار رحیم حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج جو موضوع سخن ہے وہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام اور آپ کی تصانیف۔ یقیناً بے شمار کتب آپ نے لکھی اور علم کے وہ دریا آپ نے بہائے کہ تا قیامت صاحبان علم و دانش اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے میں تعارف کراتا چلا، ماشاءاللہ دو مقتدر جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اس سے قبل کہ ہم کتب کی طرف آئیں مفتی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ ان جنرل جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام و مرتبہ ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ ابتدا میں روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ ہم کتب پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حجت الاسلام مرشد الانام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ذہن میں جو تصویر آتی ہے وہ ایک عالم ربانی کی جو صحیح معنوں میں تصویر ہے نا، وہ امام غزالی کی شخصیت کو آپ دیکھیں اور عالم ربانی کے جتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں قرآن میں یا احادیث میں یا کتب علماء میں، وہ سارے ایک طرف دیکھیں اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک عالم ربانی کی سچی تصویر نظر آئے گی کہ یہ امام غزالی رحمہ اللہ ایسے ہیں، عالم ربانی، العالم الربانی۔ صرف عالم نہیں کہہ رہا میں، علمی مقام اپنی جگہ پر ہے، العالم الربانی۔ اور عالم تو امام غزالی کہتے ہیں، عالم تو وہ ہے جو عالم الآخرہ ہے، تو یعنی امام غزالی تو بہرحال عالم الدنیا والآخرہ ہے، دنیا و آخرت دونوں کے امام غزالی رحمہ اللہ عالم ہیں۔ اور کیا کہنے ہیں آپ کے، آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کے علمی مقام کو جانچنے کے لیے جتنے بھی پیمانے مقرر کیے جاتے ہیں ان تمام پیمانوں کے اعتبار سے امام غزالی رحمہ اللہ ہمیں امام نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں؟ اب دیکھیں جو بھی پیمانے ہو سکتے ہیں، مثلا ایک پیمانہ یہ پیمانہ رکھا جاتا ہے، ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ جناب اساتذہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس آدمی کے اساتذہ کیسے تھے، دوسرا پیمانہ تلامذہ کا ہے کہ تلامذہ کیسے تھے، تیسرا پیمانہ یہ ہے کہ جناب ان کے جو ہم عصر دیگر اہل علم تھے ان کے تاثرات، ریمارکس ان کے بارے میں کیا تھے، کامنٹس کیا تھے۔ چوتھا ایک پیمانہ یہ ہے کہ جناب ان کے اپنے اشغال کیا تھے، ان کا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، تصنیف و تعلیم وغیرہ، ان کا اپنا کنٹریبیوشن یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی پیمانے ہیں ان سارے ہی پیمانوں پہ آپ امام غزالی رحمہ اللہ کی شخصیت کو دیکھیں، امام غزالی آپ کو امام بھی نظر آئیں گے، امام غزالی آپ کو نادر روزگار نظر آئیں گے، ان سارے پیمانوں پہ امام غزالی آپ کو حجت الاسلام نظر آئیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے جو ہم عصر اہل علم ہیں ان کے کامنٹس کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ کو حجت الاسلام قرار دیا آپ کے ہم عصر لوگوں نے، آپ کو امام الفقہاء علی الاطلاق کہا آپ کے ہم عصر لوگوں نے، آپ کو ربانی الامہ باتفاق کہا آپ کے ہم عصر لوگوں نے، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں میں تفصیلاً وہ تاثرات بیان کر چکا ہوں اس لیے میں نام بنام اب تاثرات کی طرف نہیں جا رہا۔ تلامذہ کی طرف آئیں تو تلامذہ کے اعتبار سے بھی خود امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک خط ہے، اس خط کے اندر امام غزالی کی طرف جو منسوب ہے اس میں آپ نے خود 1000 کی تعداد ذکر کی، 1000 کا فگر دیا اپنے تلامذہ کا۔ اور ویسے بھی کہاوت مشہور ہے الولد سر لابیہ،
بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی بیٹے کے ذریعے جو ہے وہ باپ کی بھی نجابت کا، شرافت کا پتہ چلتا ہے، ایک تأثر ملتا ہے. دلیل کے طور پہ تو نہیں لیتے لیکن ایک شاہد کے طور پر اسے لیتے ہیں. کہتے ہیں نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو جس طرح یہ کہاوت الولد سر لأبیہ نسبی اولاد پر، سلبی اولاد پر صادق آتی ہے، تو روحانی اولاد پر بھی اسی طرح صادق آتی ہے. شاگرد بھی چونکہ روحانی اولاد ہوتے ہیں تو شاگردوں کو دیکھ کر بھی استاد کے کمال کا ایک اندازہ بہرحال ہو جاتا ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی اساتین علم و فن ہیں. کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے آپ کے تلامذہ کا پلڑا بھی بھاری ہے. کیا کہنا. اساتذہ کی طرف آئیں تو اساتذہ تو آپ نے اپنے وقت کے ذی القدر اساتذہ سے اکتساب علم کیا، اور بالخصوص ان کے اندر امام الحرمین امام جوینی رحمہ اللہ، امام عبد الملک جوینی، ان کا لقب ہے امام الحرمین، حرمین کے امام تھے نیشا پور کے. لیکن وہاں بھی جب حرم مقدس گئے ہیں، حرمین طیبین گئے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ مرجع خلائق تھے، کئی برس وہاں رہے ہیں، تو وہاں آپ کا لقب پڑ گیا امام الحرمین. اور ایسا لقب پڑا ہے کہ جب بھی مطلق یہ بات کہی جاتی امام الحرمین تو ذہن فوراً جاتا ہے امام غزالی کے استاد امام الحرمین کی طرف. اور امام غزالی رحمہ اللہ ایسے تھے کہ جب ان کے پاس پڑھتے تھے تو امام غزالی کو دور طالب علمی میں انہوں نے معید بنا رکھا تھا. معید کہتے ہیں اس ہوشیار طالب العلم کو کہ استاد اپنا سبق جب پڑھا لے اس کے بعد اس کو مقرر کرے کہ جو میں نے سمجھایا ہے تم اس کو اپنے الفاظ میں انہیں سمجھاؤ، اسے اس وقت معید کہا جاتا تھا. تو امام غزالی اس وقت معید تھے، یعنی پڑھنے کے دوران بھی. اور امام الحرمین ابھی زندہ تھے کہ امام غزالی نے ایک کتاب لکھی المنخول، اور ایسی کتاب لکھی کہ وہ دیکھ کر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب لکھ کے تو ایسا لگتا ہے تم نے مجھے زندہ دفن کر دیا، یعنی یہ میرے مقام سے بھی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے. انہوں نے یہ ٹریبیوٹ پیش کی. اور امام الحرمین استاد نے کہا الغزالی بحر مغرق، غزالی تو سمندر ہے جو غرق کرنے والا سمندر. کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تصانیف پر گفتگو ہوگی، ایک مختصر سا بریک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے امام محمد غزالی کی تصانیف پر، آپ کے علمی مقام پر. اور آج کی اس تیسری اور آخری ایپیسوڈ میں علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا علمی مقام و مرتبہ امام محمد غزالی کا ہے. مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب بریک سے قبل جو گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ مکمل کریں، پھر انشاءاللہ ہم کتب پر گفتگو کریں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جتنے پیمانے ہو سکتے ہیں کسی بھی شخصیت کے علمی مقام کو جانچنے کے، ان تمام پیمانوں کے مطابق امام غزالی رحمہ اللہ ہمیں امام نظر آتے ہیں. ان تمام پیمانوں کے مطابق امام غزالی ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں. تو ان میں سے ایک پیمانہ اساتذہ والا میں نے ذکر کر دیا، تلامذہ والا میں نے ذکر کر دیا، تیسرا معاصر اہل علم کی تعریف و توصیف والا وہ بھی ذکر کر دیا، ایڈمائرنگ کامنٹس ان کے وہ بھی ذکر ہو چکے. آخری ایک پیمانے کی بات کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اشغال، کنٹریبیوشن، کیا انہوں نے، ان کی مصروفیات کیا تھیں، انہوں نے کتنا حصہ ڈالا ہے علم کی ترویج و اشاعت میں. تو اب اس کے لیے جو فورم استعمال ہوتے ہیں، ایک فورم ہے درس و تدریس کا، دوسرا فورم ہے واعظ و نصیحت کا، اور تیسرا فورم ہے تصنیف و تالیف کا. تو درس و تدریس کی جہاں تک بات ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ تو استاد، اور ایسے استاد کہ جامعہ نظامیہ بغداد جو اس وقت کا مشہور ترین جامعہ تھا، مشہور ترین یونیورسٹی اس وقت کی، جامعہ نظامیہ بغداد کی صدارت بھی امام غزالی رحمہ اللہ کے نصیب میں آئی. آپ نے وہاں بھی، اور وہاں آپ کا سکہ چلتا تھا. تمام لوگ نظام الملک کے سامنے، تمام لوگ آپ کے سامنے علمی طور پر عاجز ہوئے، زیر ہوئے تھے، تو آپ کو جامعہ نظامیہ کی صدارت ملی تھی. اور پھر زندگی کے آخری ایام میں آپ نے جامعہ نظامیہ نیشا پور، جامعہ نظامیہ نیشا پور کی بھی صدارت آپ کو ملی. کچھ عرصے آپ نے وہاں پر گزارا. پھر آخری حصے میں آپ نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک خانقاہ بنائی اور ایک درسگاہ بنائی. وہاں یعنی درسگاہ بھی بنائی ہے، خانقاہ بھی بنائی ہے. اور جو تصنیف و تالیف کی جہاں تک بات ہے، درس و تدریس کی بات بھی آ گئی. تصنیف و تالیف کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جس تصنیف کو اٹھائیں بندے کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں. جس کتاب کو اٹھائیں دل، بندہ کہتا ہے، وہ شاعر نے کہا تھا نا، جائیں جاست، کہ جا تو یہی جائے. جو کتاب اٹھائیں امام غزالی رحمہ اللہ کی، اور کئی کتابیں امام غزالی کی ایسی ہیں کہ جو میں کہتا ہوں سونے میں تولنے کے لائق ہیں. اور وہ صرف نقل اقوال اور جمع مواد نہیں ہے، بلکہ امام غزالی نے مجددانہ اور مجتہدانہ نگاہ ڈالی ہے علوم و فنون پر، اور اس کا نچوڑ دیا ہے اپنے کتابوں کے اندر، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اللہ جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، یقیناً
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کی علمی قابلیت ہے، اور پھر جو آپ کی گراں قدر خدمات ہیں دین متین دین اسلام کے لیے، یقیناً اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اور بہت اچھی ریلیونسی کریٹ کی مفتی صاحب نے کہ ہم خود بخود کتب کی طرف، تصانیف کی طرف چلے گئے، اور یقیناً جب آپ کی کتب کا شمار کیا جائے، تصانیف پر صرف نگاہ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار تصانیف ہیں، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو کتاب اٹھا کر دیکھ لو تو بندہ ششدر رہ جاتا ہے کہ کیا علوم سے بھری وہ کتاب ہے، کیا خزینہ علم اس کے اندر موجود ہے۔ اور کتب پر بات کرنے کے لیے آج چیدہ 4 کتب پر ہم گفتگو کریں گے، احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس نشست میں۔ سب سے پہلے جس کتاب پر مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، چاہوں گا کہ امام محمد غزالی کی ہم گفتگو کریں، اور آپ اس کے اسلوب پر اور اس کے جو مندرجات ہیں اور اس کے جو مضامین ہیں اس پر اگر ہم بات کریں۔ شورۂ آفاق کتاب جو امام محمد غزالی کی ہے، احیاء العلوم، میں چاہوں گا اس پر آپ سب سے پہلے روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر مکرم قبلہ مفتی صاحب نے نہایت احسن انداز میں، ماشاءاللہ نام کے بھی احسن ہیں اور کلام کے بھی احسن ہیں، کیا بات ہے۔ تو احسن انداز میں انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اجمالی طور پر علمی حوالے سے ان کا تعارف پیش فرمایا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایسے اکابرین اور مشاہیر کی شخصیت اور ان کی خدمات کو اجاگر کرتے رہیں، تاکہ وہ روشنی ہمیں میسر آتی رہے کہ اصل ہمارا قبلہ کس طرف ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ آپ کا پورا نام مبارک حصول برکت کے لیے میں لوں تو ابو حامد زین الدین محمد بن محمد بن احمد توسی الغزالی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ بہت وراء الورا ہے، اور بلا شبہ اسلام کی تاریخ میں جتنی شخصیات گزری ہیں، وہ شخصیات اگر آپ مختلف تعارف کے حوالے سے کیٹیگرائز کریں تو علمی اعتبار سے اصلاح کے میدان میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا شبہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس لیے آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ کی کتب کے بارے میں آپ نے خود بھی لکھا کہ بھی میری 200 سے زائد تصانیف ہیں، اور بعد ازاں جب ائمہ اور علماء نے ان کی خدمات کو دیکھا اور جائزہ لیا تو 400 سے زیادہ کتب آپ کی ذکر کی جاتی ہیں۔ اب ان میں جو نمایاں کتاب، بہت ساری نمایاں ہیں، جیسا کہ علماء صاحب نے فرمایا کہ جس کتاب کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بھی یہ تو سونے میں تولے جانے کے برابر ہے، بے شک، مگر وہ کتاب جسے ظاہری اور باطنی علوم کے اعتبار سے بہت شہرت ملی اور مقبولیت عام اور مقبولیت تامہ جسے نصیب ہوئی، وہ احیاء علوم الدین، بے شک بے شک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ مختصراً اسے احیاء العلوم بھی کہتے ہیں۔ تو احیاء علوم الدین، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ در حقیقت آپ کی فکری، اصلاحی، کلامی، اعتقادی، نظریاتی، اور وہ رنگ اس کے اندر جھلکتا ہوا نظر آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے اگر ہم کانٹینٹ پر بات کریں تو اس سے قبل اس کے بارے میں اگر ایک میں تبصرہ ذکر کر دوں یا قول ذکر کر دوں، بسم اللہ، شیخ محمد غازرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث اور امام گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے تمام علوم ناپید ہو جائیں، فنا ہو جائیں، اور میرے پاس یہ ایک کتاب موجود ہو تو میں اسی کتاب سے ان تمام علوم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا ان کی نظر میں اس کتاب کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ یہ محض کسی ایک علم پر نہیں بلکہ تمام علوم کو زندہ کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ اپنے نام سے بھی واضح ہو رہا ہے، اپنے ٹائٹل کو بھی ایکسپلین کر سے بھی کہ تمام علوم کو زندہ کر دینے والی ہے۔ اب جب علوم کو زندہ کر دینے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے قبل بھی علوم موجود تھے، مگر یہ 5ویں صدی ہجری جس میں آپ کا آفتاب چمکتا ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ علوم پر جو گرد و غبار آ چکا تھا آپ نے اس کی تجدید فرمائی، ان کو دوبارہ سے زندہ فرمایا، اصل شکل میں اس کو، اور اگر وہ علوم کتابوں میں زندہ تھے تو آپ نے انہیں ذہنوں میں زندہ فرمایا اور انہیں دلوں کے اندر زندہ فرمایا اور اسے ایک عملی حقیقت بنا دیا۔ تو اس کتاب کے کنٹینٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتداءً تو آپ اس کے اندر علم کی فضیلت پر بات کرتے ہیں، اور علم ظاہر، علم باطن، علم شریعت، علم طریقت، پھر علم کے آداب، پھر اس کی فضیلت، اس کے بہت سارے پہلوؤں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اندر ابتداءً بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور چونکہ اس کے ذریعے سے آپ نے ارادہ فرمایا علوم کو زندہ کرنے کا،
اس لیے اس دور کے اندر جو افراط و تفرید تھا، کچھ لوگ جو ظاہر کی طرف ایسے یہاں تک چلے گئے تھے کہ ان کی باطن کی دنیا ویران ہو گئی تھی، اور کچھ جو باطن کے نام پر ایسے تصورات گھڑ کے بیٹھے تھے، ایسے عقائد بنا رہے تھے، ایسے عقائد و نظریات بنا کے بیٹھے تھے کہ جن کا دین سے دور کا واسطہ نہیں تھا۔ تو آپ نے ایک راہ اعتدال بھی دکھائی اور اصلاح بھی فرمائی، اس لیے آپ کا یہ جو تجدیدی کارنامہ ہے اس میں احیاء علوم الدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر بعد ازاں آپ اسی کتاب کے اندر آپ نے پھر اسلامی احکام میں سے ان چیزوں کو لیا، مثلا طہارت کے باب کو لیا، صلاۃ کے باب کو لیا، پھر پورے ارکان اسلام کو ترتیب کے ساتھ لیا، زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، اور ان کے صرف ظاہری احکام نہیں بیان کیے بلکہ ظاہری احکام میں سے جو آگے اصلاح کا کام مطلوب تھا اس دور کے اندر، آپ نے اس کو فوکس کیا، اس کو بیان کیا، اصل مقصد بھی حاصل پھر کیا۔ ان ارکان اسلام کا جو ایک عملی طور پر روحانی پہلو ہے، باطنی پہلو ہے، آپ نے اس کو اجاگر کیا کہ نماز پڑھنی ہے تو کن آداب کے ساتھ، روزہ رکھنا ہے تو کن کیفیات کے ساتھ، حج کی طرف جانا ہے تو وہ حج کیسے ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آپ نے آداب تلاوت قرآن کو بیان کیا، الاذکار و دعوات کو بیان کیا، پھر آپ نے اوراد و وظائف کو بیان کیا، چونکہ آپ نے تصوف کو بھی زندہ فرمایا اور حقیقی تصوف کو، چونکہ تصوف اگرچہ اس کی ابتدا تو ہمیں دوسری صدی ہجری سے نظر آتی ہے کہ بہت سارے صوفیاء کرام نے، اکابرین نے تصوف کو بطور علم اس کی ایجاد فرمائی، مگر جو دور کے اندر ان کے دور میں جو مسائل ہوئے اور جو ان کو نظر آئے کہ یہ گرد و غبار پڑ گیا اس علم پر، زیادہ بڑا چیلنج ان کے دور میں تھا، اور چونکہ اس میں جو فلسفہ تھا وہ غالب آ رہا تھا علم الکلام کے اوپر، تو آپ نے اس فلسفہ کے رد کے لیے خود فلسفہ ہی کو استعمال فرمایا۔ اس لیے متکلمین نے اس سے قبل فلسفہ کا استعمال اس انداز میں نہیں کیا تھا جیسے آپ نے فرمایا، تو اسی علم الکلام اور علم الفلسفہ سے پھر آپ نے تصوف اور روحانی امور کو اور علم تصوف کو اس طرح سے زندہ فرمایا، تو اوراد اور وظائف کا اور ذکر اور دعوات کا بھی آپ نے جہاں جہاں اصلاح کرنی تھی اصلاح کر کے ایک حقیقی زندہ تصوف کو آپ نے دلوں میں، اذہان میں اور معاشرے میں زندہ فرما دیا۔ یہ اس کتاب کی اتنی افادیت ہے، آج بھی اگر اسی کتاب کو حرز جاں بنا لیا جائے تو یہ کتاب ہماری زندگی کے تمام امور میں رہنمائی کے لیے کافی ہوگی۔ کافی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، احیاء العلوم پر مفتی صاحب بہت عمدہ گفتگو فرما رہے تھے۔ مزید 3 کتب جس میں الوجیز بھی ہے، جواہر القرآن بھی ہے، المنقذ من الضلال بھی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ گفتگو ہو رہی ہے پروگرام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آج کی اس تیسری ایپیسوڈ میں جو موضوع سخن ہے وہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام اور آپ کی تصانیف ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی احیاء العلوم کے حوالے سے، دونوں مفتیان کرام نے بہت سہر حاصل گفتگو کی، اور اب مزید جو 3 کتب ہیں ہم اس کا احاطہ کرنے کی اس گفتگو میں کوشش کریں گے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا قبلہ کہ جواہر القرآن اس حوالے سے جو اس میں اسلوب ہیں، جو مضامین ہیں، میں چاہوں گا ایک نظر اس کتاب کی طرف۔ دیکھیں سمیر بھائی، امام غزالی رحمہ اللہ کی جو ایک کتاب ہے جواہر القرآن و در الروح، پورا نام یہ ہے اور اختصاراً اس کو جواہر القرآن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کتاب ان کتابوں میں سے ہے کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ امام غزالی کی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ وہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں، انہی میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے جواہر القرآن و در الروح بھی، اور پورا ایک پروگرام جو ہے وہ اس کے کتاب کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی تشنگی رہ جائے گی باقی، یعنی ایسی کتاب ہے۔ اور یہ جو تاثرات میں یہ تبصرہ اس پہ کر رہا ہوں، کتاب میرے پاس ہے، یہ تبصرہ کتاب پڑھ کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اگلوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک عقیدت کیس کی مبالغہ آرائی ہے، مبالغہ آمیز تعریف کی جا رہی ہے، وداؤٹ ریفرنس بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں، یہ میں خود جو ہے وہ علم کا خادم ہوں، علماء کرام کے جوتے جوڑے اٹھانے والا ہوں۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد بالکل نیوٹرل تاثر میں اپنا ذاتی پیش کر رہا ہوں کہ واقعی یہ کتاب اس طرح بندے کے دماغ اور دل دونوں کو اپیل کرتی ہے کہ واقعی بندہ اس پہ انگشت بدن نہ رہ جاتا ہے، واقعی بندہ یہ کیا اٹھتا ہے۔ کرزمیٹک پرسنالٹی، کرشماتی شخصیت امام غزالی کی جن تصانیف سے ہمارے سامنے آتی ہے ان میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے جواہر القرآن و در، ایک موٹیویشن بھی جا رہی ہے پڑھنے والوں بالکل، اور اسی لیے یہ کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابر کا تراث کیا ہے، ان کا علمی سرمایہ کیا ہے اور اس سے ہم استفادہ کریں۔ اور یہ انفارچونیٹلی امام غزالی رحمہ اللہ کو اب ایک صرف صوفی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور لوگ صرف تصوف کی
حیثیت سے امام غزالی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں. حالانکہ امام غزالی رحمہ اللہ جس طرح ایک اعلیٰ پائے کے صوفی ہیں، امام غزالی اسی طرح اعلیٰ پائے کے فقیہ بھی ہیں، اسی طرح بلند پایا اصولی بھی ہیں، اور اسی طرح بلند پایا منطقی فلسفی بھی ہیں، اور اسی طرح بلند پایا متکلم بھی ہیں، اسی طرح بلند پایا مفسر بھی ہیں. یعنی فن حدیث اور فن تاریخ سے اگر صرف نظر کر لیں، ان دو کو چھوڑ دیں تو بقیہ جو علوم رسمیہ تھے جو اس وقت کے رائج علوم تھے، ان میں امام غزالی کا توتی بولتا تھا. کیا بات ہے. اور آج بھی بول رہا ہے. اچھا، اور حدیث پہ بھی یہ کہہ دوں کہ بعض اوقات میں اس طرح کا جملہ بولتا ہوں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام غزالی حدیث میں بالکل گئے گزرے تھے. گئے گزرے نہیں تھے. مقصد صرف یہ کہنا ہوتا ہے جملے کا کہ جس طرح امام غزالی کے دیگر فنون پر دسترس تھی، جو ان کی کمانڈ جس طرح دیگر فنون پر تھی، تو اس فن پر ان کی کمانڈ اس طرح کی نہیں تھی. یہ مطلب اس کا قطع نہیں ہے کہ اس فن سے کورے تھے، یہ نہ بھی کہہ بلد نہیں سکتے ہیں تھے. کہ اس وقت کی جو اصل ضرورت تھی وہ بھی یہ تھی کہ ان علوم پر کام کیا. ٹھیک ہے، ضرورت تو تھی، لیکن بہرحال اس کی ضرورت کو تو ہم کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتے. اور امام غزالی کو خود بھی اس کا احساس تھا. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے فوکس کیا اس فن پر، اور باقاعدہ اس وقت کے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، اگر کچھ عرصہ اور امام غزالی کو مل جاتا تو اس فن میں یعنی حدیث کے فن میں بھی امام غزالی کے جوہر اسی طرح نکھر کر سامنے آتے جس طرح دیگر فنون کے اندر آئے. لیکن وہ عمر عزیز نے آپ کی وفا نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ اس پر آپ کو اس طرح کی مہارت نہیں تھی جیسی مہارت دیگر فنون پر تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آج کل کے ان خطباء کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیں امام غزالی کا کہ جن کا حدیث کے اندر کوئی درک ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. امام غزالی اس دور کے مقابلے میں تو بہرحال وہ خود بھی اعلیٰ پائے کے وہ تھے. اور ایک بات بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ من گھڑت قصہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام غزالی نے آخری عمر میں بخاری جو اپنے سینے پہ رکھ لی اور انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی باقی چیزوں سے. ایسا نہیں ہے، من گھڑت قصہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے کسی اس طرح کی کسی چیز سے توبہ نہیں کی. علوم ہے، علم سے کس بات کی توبہ. باقی جو یہ کتاب ہے جواہر القرآن و درر، یہ بعض اکابر صوفیاء بھی اپنے مطالعے میں رکھتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ، ان کے معمولات میں یہ بات لکھی ہے کہ عشاء کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے. اور کتاب کا ایک سرسری سا خاکہ یہ ہے کہ امام غزالی نے اس میں جن اصول پر بات کی ہے، جواہر درر، مقاصد کا 700 زائد آیات پیش کی جواہر کے نام سے اور 700 سے زائد آیات پیش کی درر کے نام سے. یعنی قرآن فہمی کا ایک نرالا اسلوب آپ نے سامنے دیا ہے کہ اس طرح بھی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآنیات کی تاریخ اس کتاب کو نظر انداز کیے بغیر مکمل نہیں قرار دی جا سکتی. اتنی بلند پایا کتاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، سر الوجیز جو آپ کی ایک اور تصنیف ہے اور وہ بھی شہرۂ آفاق ہے، اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے جو ٹائٹل ہے اس کا، جو اس کا آبجیکٹیو ہے، جو اصل مقصد ہے، میں چاہوں گا اس پر کلام کریں. جی بلا شبہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کتب جہاں آپ نے تصنیف فرمائیں، اس میں آپ کی جو کتاب ہے الوجیز، یہ بنیادی طور پر فقہ پر ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ الشافعی سے تعلق رکھتے تھے. آپ فقہ الشافعی کے متبع اور پیروکار تھے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب بھی فقہ شافعی کے احکام پر مشتمل ہے. آپ نے اس سے قبل 2 کتابیں لکھیں. سب سے پہلے آپ نے لکھی فقہ پر البسیط. یہ بہت ضخیم کتاب تھی، طویل کتاب تھی. پھر آپ نے اس کا خلاصہ فرمایا تو اس کا خلاصہ لکھا الوسیط. وہ پھر درمیانے درجے کی کتاب ہوگی، یعنی ضخامت کو تھوڑا کم کر دیا، طوالت کو کم کر دیا تھوڑا. پھر اسی کا خلاصہ کرتے ہوئے پھر آپ نے لکھی الوجیز. اور اگرچہ الوجیز کے نام سے اور بھی کتب لکھی گئیں، مگر یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو الوجیز ہے یہ علم الفقہ پر ہے اور فقہ شافعی پر ہے. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے، اور یہ ان کی علمی دیانت اور علمی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات، کہ آپ نے بہت سارے مواقع پر جہاں فقہ شافعی کے مذہب پر اپنے دلائل کو بیان فرمایا اور لکھا، وہاں جہاں آپ نے ضرورت محسوس کی تو فقہ حنفی کے مذہب کو بھی بیان فرمایا، ان کی آراء کو بھی لکھا. اور اسی طرح آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آراء کو بھی نقل فرمایا. کیا بات ہے. تاکہ اس سے پڑھنے والے کو بھی ایک وسعت اور تنوع ملتا ہے، اور اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وسعت قلبی اور آپ کے مشرب کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ کتاب اپنے مضامین کے اعتبار سے تو اس کی ترتیب وہی ہے جیسے فقہی ابواب کی ہوتی ہے. اس کے اندر طہارت، پھر صلاۃ، پھر نماز کے احکام، پھر روزے کے، پھر زکوٰۃ کے، اور پھر حج کے، اور پھر اسی طرح معاملات کے اور فقہ کے جتنے ابواب کی ترتیب چلتی ہے. اس اعتبار سے آپ نے فقہی احکام کو نہایت خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں،
مدلل طور پر وقی انداز میں اور اختصار کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ آپ نے یوں بیان فرمایا کہ گویا کہ آج بھی اگر کہا جائے کہ یہ فقہ شافی کی ٹیکسٹ بک ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا. آپ کی کتاب کو فقہ شافی کے اندر اتنا بڑا مقام اور رتبہ حاصل. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب. جی ناظرین اکرام، میں چاہوں گا کیونکہ بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک المنقذ من الضلال ایک اور تصنیف آپ کی ہے. وقت کیونکہ کم ہے، میں چاہوں گا مفتی صاحب تحدیث نعمت کے لیے آپ کو ماشاءاللہ یہ کمال حاصل ہے کہ 2 جملوں میں اگر آپ سمیٹ سکیں کہ یہ کتاب، اس کا جو ٹائٹل ہے اور مقصد کتاب کیا ہے. دیکھیں یہ کتاب جو اس کا اصل نام ہے المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال. یہ کتاب بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، رکھی ہوئی ہے. المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال مطلب کیا ہے اس کو اختصار المنقذ من الضلال کہا جاتا ہے. ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، گمراہی سے بچانے والی کتاب اور احوال کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب. اس میں امام غزالی رحمہ اللہ نے دراصل اپنا ذہنی سفر بیان کیا ہے کہ وہ امام غزالی کی زندگی میں ایک وہ موڑ آیا ہے کہ جہاں پر آ کر آپ نے درس و تدریس کو چھوڑا اور آپ نے خلوت اختیار کی، اسفار کیے ہیں، پھر مختلف گروہوں کے پاس جا کر آپ نے ان کے نظریات کی چھان بین کی ہے، جو آپ کا وہ تلاش اور تتبع کا سفر ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ واپس آئے. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، وہ یہ جانتے امام غزالی نے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا تھا علم اور پھر صوفی ہو گئے تھے. انہیں یہ نہیں پتا کہ امام غزالی نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر واپس آئے ہیں، عود کیا ہے درس و تدریس کی طرف. جامعہ نظامیہ نیشہ پور میں اس کے بعد یہ احیاء علوم دین کی تالیف کے بعد آئے. پھر جو گھر کے پاس درسگاہ خانقاہ بنائی تھی وہ آخری ایام میں بنائی تھی. تو دوبارہ امام غزالی اس طرف آئے. تو یہ جو سوالات پیدا ہوئے اس وقت لوگوں نے پوچھا بھی امام غزالی سے کہ بھئی آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ زندگی تجرد کی اختیار کی، اسفار کیے، درس و تدریس چھوڑا اور پھر آپ دوبارہ بھی درس و تدریس کی طرف آئے، کیا سبب ہے؟ تو آپ نے اپنے ذہنی سفر اور اپنے اس پریکٹیکل کا سبب بیان کیا اس کتاب کے اندر. یوں کہہ لیں ایک طرح سے امام غزالی کی آٹو بایوگرافی ہے. یہ خود نوشت ہے اور بہت شاندار انداز میں آپ نے اس پہ کلام کیا ہے. یہ بھی ایک اپنا ہی نرالا آپ کا جو یونیک سٹائل ہے، نرالا انداز ہے امام غزالی کا بات سمجھانے کا. یہ کتاب بھی لائق مطالعہ کتاب ہے، ہمیں ضرور اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات غزالی اور بالخصوص جو آپ کی خدمات ہیں دین متین کے لیے، جو آپ کے علوم ہیں اور آپ کی جو کتب ہیں، تصانیف ہیں، اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ ساتھ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر، جزاک اللہ، بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی. ابصار رحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ حیدرآباد سے ماشاءاللہ اس خصوصی پروگرام کے لیے تشریف لائے. جاتے جاتے ناظرین بس یہی کہوں گا کہ جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آپ کا میزبان سمیر احمد ابصار رحیم کی آواز میں آپ سے رخصت لے رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا 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 نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔